نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں کا کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس پہ تو ہم عرض کر چکے ہیں۔ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ مسلمانوں کے ہاں محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور نہ قیامت تک کسی نبی کا آنا آپ کے بعد ممکن ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ اب ذرا قادیانی بھی اپنے کلمے میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ سے وہی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں جو سچے نبی ہیں۔ لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی محمد الرسول اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں اور صورت میں دوبارہ آ چکا ہے، جیسے آگے کلمۃ الفصل کے حوالے سے آئیں گے کہ انہوں نے کہا ہے، مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم.اے کہتا ہے کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، نئے کلمے کی ضرورت وہاں پڑے گی جب نیا نبی آئے گا، ہمارا نبی تو وہی پرانا والا ہے، جب نبی وہی پرانا والا ہے تو نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، جب نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے تو نئے کلمے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کو آپ آگے دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ میں مرزا قادیانی کیا مراد لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 پر، وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں یعنی اس آیت میں میرا نام، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ تو آپ مجھے بتائیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ محمد الرسول اللہ سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بلکہ مرزا قادیانی کو ہی لیتے ہیں، اور مسلمان اس مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے وہ لکھتا ہے، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی۔ یعنی آپ جو کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو کوئی شک نہیں ہے، بھلے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں بھی اس بات کا قائل ہوں، لیکن میں خود ذلی طور پر محمد ہوں۔ ذلی طور پر محمد کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع سے ہی نبوت ملی ہے، یا بروزی طور پر محمد ہوں کہ اسی محمد کو دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا، پہلا جنم، دوسرا جنم، تیسرا جنم، گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ جنم ہوئی ہے۔ اور یہ بھی آگے کچھ کافی لمبی عبارت ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ میں وہی محمد ہوں جو پہلے آیا ہوا ہے، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جسے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں تو وہی محمد ہوں۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 502، یہاں پر کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے، اور حضرت کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔ بروزی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دوبارہ میری صورت میں پیدا ہوئے، اور ذلی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اتباع کی وجہ سے گویا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذل ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہوں۔ جیسے آپ شیشے میں دیکھتے ہیں تو سامنے آپ کو اپنی صورت نظر آتی ہے، تو وہ الگ انسان نہیں ہوتا، وہ آپ ہی ہوتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کہتے ہیں مجھ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ایسا ہی ہے گویا کہ میں آئینے میں نبی علیہ السلام کی تصویر ہوں۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 216 پر لکھتا ہے، مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد ہی کے پاس رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے یہاں پر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں، تو آپ ان کے محمد الرسول اللہ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کیا مراد لیں گے کہ اس محمد الرسول اللہ سے مراد کون ہے؟
جب وہ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کیا مراد لیں گے؟ مرزا قادیانی مراد لیں گے، یا یہ کہ مرزا قادیانی کا بیٹا مراد لیں گے؟ اور محمد الرسول اللہ میں جب وہ محمد پڑھتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے۔ بلکہ افریقہ میں ان کے ایک عبادت گاہ کے اوپر محمد الرسول اللہ کی جگہ لکھا ہوا تھا احمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 212 پر مرزا قادیانی کہتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کیا حضرت کے بعد جو تھا حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ ہی اس سے مہر ختمیت ٹوٹی تھی ہے، کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، قرآن کی اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ وآخرین منہم سے مطلب یہ ہے کہ آخری لوگوں میں پھر اللہ نبی علیہ السلام کو مبعوث کریں گے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آگے فرمایا وآخرین منہم، اور وہ آخرین منہم میں اللہ نے جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ میں ہی ہوں، اور میں وہی محمد ہوں جو پہلے آئے ہیں، تو اس سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ مرزا قادیانی خود کو خاتم النبیین کہہ رہا ہے۔ اسی طرح یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 61 پر کشتی نوح، اس میں کہتے ہیں مبارک ہے وہ جس نے مجھے پہچانا، اور میں خدا کی سب راہوں میں آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ اب یہاں پر یہ خود پھر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوئی یعنی کوئی فرق نہیں ہے، باقی نہیں رہا کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا حکم رکھتے ہیں، جیسے خود مسیح موعود نے فرمایا سارا وجودی وجودہ، یعنی میرا وجود اور نبی علیہ السلام کا وجود ایک ہی ہوا۔ یہ کلمۃ الفصل صفحہ 104 105، اس سے آگے بھی کافی چیزیں پڑھنے کے، لیکن عبارت لمبی ہے۔ اسی طرح کلمۃ الفصل میں اس کا بیٹا کہتے ہیں ہر نبی کو اپنے استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم، مگر مسیح موعود کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہوا کہ ذلی نبی کہلائے۔ پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی علیہ السلام کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کر دیا، یعنی مرزا قادیانی نبی علیہ السلام کے بالکل برابر ہو گئے۔ تو اب آپ اندازہ کریں، یہ ہے قادیانیوں کا ایمان اور یہ ہے قادیانیوں کا، بلکہ یہاں تو برابر کی بات کی نا، آگے دیکھیے، یہ پچھلے جو عبارت میں نے پڑھی یہ کلمۃ الفصل کی ہے، اور صفحہ نمبر 158 مرزا بشیر احمد MA، اور یہ اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 183 پر لکھتا ہے اس نبی کریم کے لیے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کو ہم آگے کریں گے، چاند اور سورج کے نشان سے کیا مراد ہے، یہ بھی یہاں پر دجل کر رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام پر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تو اتنے معجزات دیے گئے، اور مجھے جو ہے وہ لاکھوں معجزات دیے گئے، ہزاروں معجزات دیے گئے، تو معجزات میں بھی وہ نبی علیہ السلام سے نعوذ باللہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ مثلا کوئی شر نفس آدمی ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی سے ظہور میں آئے، اور حدیبیہ کی پیشگوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی، تو یہاں پر یہ کیا کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو 3000 معجزات دیے گئے، لیکن اپنے بارے میں براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 72 روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 72 میں کہتا ہے ان چند سطروں میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہے جو 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے جو اول درجہ پر خرق عادت ہے، یعنی مرزا قادیانی کے پاس 10 لاکھ معجزات اور نبی علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے وہ 3000، وہ تو خود کو نبی علیہ السلام سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ اور پھر مرزا قادیانی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے
جو ان کے ہاں بڑے بڑے نظم ذکر کیے گئے، اے امام الورا سلام علیک، بدر الدجا سلام علیک، مہدی عہد و عیسی موعود، احمدی مجتبیٰ سلام علیک، مطلع قادیاں پہ تو چمکا، ہو کہ شمس الہدا سلام علیک، تیرے آنے سے پہلے نبی آئے، مظہر الانبیاء سلام علیک، مسقط وحی محبت جبریل سدرۃ المنتہا سلام علیک، مانتے ہیں تیری رسالت کو اے رسول خدا سلام علیک، ہے مصدق تیرا کلام خدا اے میرے مرزا سلام علیک، تیرے یوسف کا تحفہ صبح و مساء ہے درود و دعا سلام علیک۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے صرف برابر نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کو آگے بڑھا دیا۔ اب آگے دیکھیں، یہ مرزا قادیانی کے روزنامہ بدر قادیان 25 اکتوبر کہتے امام اپنا عزیز و اس زمان میں، غلام محمد ہوا دار الامام، غلام محمد ہے عرش رب اکرم، مکان اس کا ہے گویا لا مقام، غلام محمد رسول اللہ برحق، شرف پایا ہے نوع انس و جام، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شام، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ یہ اکمل شاعر ہے، یہ کہتے ہیں کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، کہ اکمل سے مراد شاعر ہے، لیکن اس شاعر سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا نعوذ باللہ میں ایسا کر سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی نظم میں اپنا نام پیش کروں، میرا مراد اکمل یہ ہے کہ جس نے اکمل محمد کو دیکھنا ہو تو وہ غلام محمد کو دیکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ غلام محمد کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں، بلکہ مرزا بشیر الدین لکھتا ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود اخبار الفضل قادیان اس میں لکھتا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے کافی ساری عبارات ہیں، لیکن میرے خیال میں لکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نبی علیہ السلام کے 99 نام، مرزا قادیانی کے 99 نام، نبی علیہ السلام کے 313 صحابہ، مرزا قادیانی کے 313 صحابہ، نبی علیہ السلام کے وہاں پر جتنی چیزیں وہاں پر ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں تک کہ حج کی جو کیفیت ہے قادیان میں انہوں نے وہی کر دی ہے۔ جو صفات نبی علیہ السلام کے لیے وہ ساری انہوں نے اپنے لیے ثابت کی، بلکہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ثابت کی۔ تو آپ خود سوچیں کیا یہ ہے محمد الرسول اللہ کا عقیدہ؟ تو معلوم ہوا کہ مرزائیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ مسلمانوں کے کلموں سے بالکل ہٹ کر ہے، اور یہ پکے ٹھکے کافر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔